قرض دے کر واپس مانگ سکتے ہیں. سبحان اللہ, کتنا عجیب نیک انسان ہے. پوچھ رہے ہیں کہ قرض دے کے ہم واپس مانگ سکتے ہیں کہ نہیں. کسی کو قرض حسنہ دے کر واپس مانگا جا سکتا ہے یا پھر خاموش رہیں جب تک وہ خود واپس نہ کر دے. اسد شیرانی صاحب اگر آپ خاموش رہے, قیامت آ جائے گی, امام مہدی بھی آ جائیں گے, دجال بھی آ جائے گا, سورج مغرب سے نکل کے دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا, آپ کا انتقال ہو جائے گا, آپ کی وراثت تقسیم ہو جائے گی, وراثت بچوں میں جائے گی, بچوں کی شادیاں ہوں گی, بچوں کے بچے ہوں گے, پھر وہ بڑے ہوں گے, پھر ان کی شادیاں ہوں گی, پھر ان کے بچے ہوں گے, اور یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہے گا. وہ آپ کا قرضہ واپس کرنا تو دور کی بات, اس کے دل میں قرضہ واپس کرنے کا وہم بھی نہیں آئے گا. اس لیے اس زمانے میں کسی کو قرضہ دینا, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, جو قرضہ دے وہ بہت بڑا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف. اب اس کی تشریح کیا ہے یہ پھر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. تو آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں, جا کے بولیں بھائی تو میرا قرضہ دے, تو شاید وہ دے دے. لیکن اگر آپ کو پتہ چلا کہ جب اس نے لیے تھے تو اس وقت اس میں واپس دینے کی طاقت تھی, یعنی جب اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے تو یہ واقعی واپس کر سکتا تھا, لیکن کوئی قدرتی حادثہ ایسا ہو گیا اس کے ساتھ کہ اب بیچارے میں صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. بعض دفعہ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ, کسی غریب نے قرضہ لیا, اس کو پتا تھا میری کمیٹی کھلے گی, یہی ہوگی, میں واپس کر دوں گا, لیکن پتہ چلا یہ بندہ کمیٹی لے کے بھاگ گیا, یا اور کوئی حادثہ آ گیا اس کے ساتھ, کوئی سیلاب میں گھر تباہ ہو گیا اللہ نہ کرے, یا کوئی زلزلہ آ گیا, تو پھر قرآن نے کہا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. جس نے قرضہ لیا وہ اگر تنگ دست ہو جائے تو پھر اس کو مہلت دو, تو پھر ایسے آدمی کو تو مہلت دینی چاہیے, لیکن فراڈیوں کو مہلت نہیں دینی چاہیے. آج کل فراڈی مارکیٹ میں بہت ہیں, قرضہ لینے کے لیے آئیں گے تو ایسا لگے گا اس سے بڑا مسکین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, اور اپنے پیسوں سے کاروبار نہیں کر رہا ہوگا, آپ کے پیسوں سے کاروبار کرے گا. آپ کو جو ہے نا وہ دکھائے گا کہ بڑے سنہری باغ دکھائے گا. ابے اتنا ہی اگر تجھے پروفٹ ہو رہا ہے تو اپنا پیسہ لگا دے نا, تاکہ 100% پروفٹ تو ہی رکھ. رسک ہمیشہ دوسرے کے پیسوں پہ لے گا, اپنے پیسوں پہ نہیں لے گا. آپ کو بتایا گا ایک بہترین پلاٹ آیا ہوا ہے, ایسا اس میں انویسٹمنٹ ہے, آپ کرو تو دیکھو ایسے زبردست ڈبل ہو جائے گی قیمت, تو بھائی تو لگا دے اپنا پیسہ, پھر ہمیں کیوں مشورہ دے رہا ہے. تو بڑے مسائل ہیں آج کل لوگوں کے ساتھ, لیکن لوگوں کی باتیں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہیں. ہم تو چیخ رہے ہیں 10 سال سے, پھر بھی لگاتے ہیں لوگ, اور جب بھاگ جاتے ہیں تو پھر ہمیں فون کرتے ہیں, پھر روحانی ٹوپی ڈراموں کو فون کرتے ہیں. وہ ذائچے بنا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ قرضہ لے کے بھاگا کدھر ہے. اگر ذائچوں سے پتہ چل جاتا نا بندہ کدھر شارٹ ہوا ہے, تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کئی سال لاپتہ رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے تو نہ کوئی ذائچہ بنوایا, نہ کسی روحانی بدماش کے پاس گئے جو روحانی ڈرامے باز ہوتے ہیں کہ میرا بچہ کہیں سے کوئی وظیفہ بتاؤ کہ میں نکال کے لے آؤں. اللہ سے دعائیں مانگتے رہے, اور اسی کی برکات تھیں کہ اللہ نے بیٹے سے ملا دیا. تو اس لیے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اس وقت بڑے سنہری باغ دکھا رہا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے پاس قرضہ ادا کرنے کے پیسے ہوتے ہیں, بہت طریقوں سے قرضہ ادا کر سکتا ہے, لیکن گھنا بنا ہوا ہوتا ہے, ایسے شو کرتا ہے جیسے میرے سے بڑا غریب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں یہ باتیں کرتے ہوئے جذباتی ہوتا ہوں. میں نے پاکستان میں معاملات لوگوں کے دیکھے ہیں, میں خود بھگتا ہوں. بہت ہی برے حالات ہیں اس وقت ہم پاکستانیوں کے, الا ماشاء اللہ چند لوگوں کے سوا. اتنے برے حالات ہیں کہ آدمی خون کے آنسو روتا ہے. بڑی بڑی داڑھیوں والے, مونچھیں صاف, اور ایسے چہرے پہ نور, اور ایسی خوبصورت پگڑیاں, اور آدھی پنڈلیوں تک ان کی وائٹ سفید شلواریں. لیکن جب آپ ان کے ساتھ معاملات کرو گے نا, آپ کا دل چاہتا ہے اس کو میں گلا دبا کے مار دوں, اس بے غیرت بے شرم انسان کو. ذرا بھی اس کو خدا کا خوف نہیں آتا. ایسا پیسے کی محبت اور لالچ ہے نا. چلو داڑھی نہ ہو, بے نمازی ہو نا, شرابی کبابی ہو, فراڈ کرتا ہوا اچھا بھی لگتا ہے, کہ آپ اس کی باتیں سنو گے نا آپ کو لگے گا اس سے بڑا فرشتہ اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا. لیکن معاملات میں ایسی 2 نمبری ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو یہاں تو کرنا ہی نہیں چاہیے کسی سے معاملہ. آپ انڈیا کے ہیں, انڈیا کے بھی مجھے لگتا ہے ایسے ہی کی حالات ہیں. انڈین پاکستانی تو خون تو ایک ہی ہے نا, اکٹھے صدیاں ہم نے گزاری ہیں, بہت ہی گندے حالات ہیں. تو بھائی یہاں تو بہت ہم بھگتے ہیں, بہت زیادہ ہم نے تجربے کیے ہیں. بہت ہی یہ قوم کو جب تک کوئی پتہ نہیں کس طرح سے اس قوم کی تربیت ہوگی. پیسوں کے معاملات میں کوئی الا ماشاء اللہ چند لوگ ہیں, ابھی بھی ہیں. میں نہیں کہتا کہ 100% لوگ غلط ہو گئے, لیکن بھائی کوئی نہیں دیتا اس زمانے میں. اور آپ ان سے حساب مانگو گے, حساب نہیں دیں گے. آپ نے کاروبار میں پیسہ لگا دیا, آپ بولے گے یہ جو آپ نے مجھے پروفٹ دیا ہے اس کی انوائس دو مجھے, اس کا حساب دو مجھے, تو رلائے گا آپ کو, ایسا رلائے گا آپ خون کے آنسو رو گے. تو بہت ہی بڑے مسائل ہیں یہاں پہ بھائی. یہاں تو آپ جو پیسہ دے, خدا کی قسم تو نہیں اٹھانی چاہیے, لیکن
میں اٹھاؤں تو میں شاید جھوٹا نہیں ہوں گا، جو قرضہ دے دے بہت بڑا بے وقوف، اور لے کے واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے۔ بے وقوف اس لیے ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نہیں واپس کروں گا تو یہ کیا بگاڑ لے گا، پھر بھی واپس کر رہا ہے۔ تو یا تو یہ خدا کے خوف سے واپس کر رہا ہے، تو ایسے لوگ تو بہت ہی کم ہیں جن میں اتنا اللہ کا خوف ہو، یا یہ کہ یہ آپ سے ڈر کے واپس کر رہا ہے، تو پھر تو بہت بڑا بے وقوف ہے آپ سے ڈر کے، کیونکہ کوئی عدالت نہیں نکال سکتی، نہ کوئی پولیس نکال سکتی ہے، کوئی بھی نہیں نکال سکتا پیسے دیتے ہوئے۔ سوچا کریں، اب پوچھ رہے ہیں کہ جی قرضہ دیا ہے تو کیا میں واپس لے سکتا ہوں؟ آپ واپس نہیں لے سکتے، صحیح ہے نا، مانگ سکتے ہیں لیکن نکلوا نہیں سکتے، شاید دے دے وہ، اللہ کرے دے دیں۔